اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will study English subject of class 8th and our topic is Rustum and Sohrab. Let's start reading. But Rustum was bent on going. I will not return, he said, unless I find my father. یعنی لیکن سہراب جانے پر تلا ہوا تھا. کل جب اپنی ماں نے اسے کہا، کل کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا کہ جب سہراب نے سنا کہ وہ رستم کا بیٹا ہے، تب اسی وقت اس نے اپنے ماں سے کہا نہیں، میں اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا. تو رستم جو سہراب تھا وہ جانے پر تلا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں واپس نہیں لوٹوں گا تب تک unless I find my father، جب تک کہ میں اپنے باپ کو نہیں ڈھونڈوں گا. You must go. I want to tell you something, said Tanima. The precious stone you wear on your arm was given to me by your father. If you find him, show it to him and he will know who you are. یعنی تنیمہ اس سے کہتی ہیں اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں. وہ قیمتی ہیرا جو میں نے تمہارے بازو میں باندھا ہے وہ مجھے آپ کے والد نے یعنی رستم نے دیا تھا. اگر تم اسے ڈھونڈو یعنی اگر وہ تجھے مل جائے تو یہ جو ہیرا آپ کے بازو میں نے باندھا ہے یہ اسے دکھانا تاکہ وہ آپ کو جان جائے کہ آپ کون ہے. کیونکہ جو ہی رستم اس ہیرے کو دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا یہ میرا بیٹا ہے. Sohrab collected an army and marched to Persia. His purpose was not only to find his father but also to make him king of Persia because Kikus was an unpopular ruler. یعنی اب یہ جو سہراب ہے وہ ایک فوج اکٹھی کرتا ہے اور فارس کی طرف چل پڑتا ہے. اس کا مقصد صرف اپنے والد کو ڈھونڈنا ہی نہیں تھا بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے والد یعنی رستم کو فارس کا بادشاہ بھی بنائے. کیونکہ یہ جو فارس کا بادشاہ تھا جس کا نام کیکوس تھا وہ غیر مقبول حکمران تھا، یعنی اس کی کوئی شہرت نہیں تھی. جب سہراب فارس میں داخل ہوا تو when Sohrab crossed into Persia, Kekus sent his army to fight the invader. یعنی جب سہراب یہاں فارس میں داخل ہوا تو جو وہاں کا بادشاہ تھا کیکوس اس نے حملہ آور یعنی سہراب سے لڑنے کے لیے اپنی فوج بھیجی. But the king's generals were no match for سہراب. لیکن بادشاہ کے جو جنرل تھے وہ سہراب کا مقابلہ نہیں کر سکے. One after another they were killed in the battle. Nothing could stop Sohrab's advance. یعنی ایک کے بعد دیگرے وہ مارے گئے. یعنی رستم نے ان سب کو مار دیا اور سہراب نے ان سب کو ایک کے بعد دوسرے کو مار دیا تو اور خود آگے بڑھتا چلا گیا. The men that escaped went to the king and said, "Great danger threatens our country. Our generals have been killed by the young soldier who leads the army." یعنی اب جب کہ وہ ان کے جنرلز کو ان کے فوج کو مارتا چلا گیا اور خود آگے بڑھتا گیا تو جو آدمی بچ گئے وہاں سے یعنی جو کیکوس کی فوج میں سے جو آدمی بچ گئے انہوں نے بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے ملک بادشاہ سلام ہمارے ملک پر بھاری خطرہ آ پڑا ہے. ہمارے جنرل اور جو نوجوان فوجی اس سے لڑنے کے لیے گئے ہیں دشمن نے ان سب کو مار دیا ہے اور وہ آگے قیادت ان کی کر رہا ہے
اور اس نے ہمارے سارے جو جنرل ہمارے تھے یا باقی فوجی تھے ان سب کو اس نے مار ڈالا. Who is this? What is his name? asked the king. They call him Rustum. The men said. They call him Sohrab. The men said, he fights like a lion. Our only hope now is Rustum. یعنی جب بادشاہ نے ان سے پوچھا کہا کہ اچھا آپ یہ بتاؤ وہ کون ہے اس کا نام کیا ہے. ان سپاہیوں نے بادشاہ سے کہا انہیں اپنی فوج سہراب کے نام سے پکارتے ہیں. اپنے آدمیوں نے اس کے جو آدمی ہیں یعنی اس کا جو فوج ہے سہراب کا وہ اسے سہراب کے نام سے پکارتے ہیں. وہ ایک شیر کی طرح لڑتا ہے اور ہماری واحد امید اب کون سے ہے؟ اب ہماری واحد امید ہے کہ ہم رستم کو بلائیں. وہی رستم ہی ایک ہمارے پاس ایک ایسا آپشن ہے جو اس کے ساتھ لڑ سکے. Just then a Tatar soldier came with a message. It was from Sohrab. The message said, I shall spare the Persian army if your champion will fight with me in a single combat. تو تبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک تاتار کا فوجی وہاں سے میسیج ایک پیغام لے آتا ہے. وہ سہراب کی جانب سے میسیج ہوتا ہے یعنی پیغام ہوتا ہے اور پیغام یہ ہوتا ہے کہ اس میں سہراب کہتا ہے کہ میں فارس کی فوج کو چھوڑ دوں گا یعنی میں فارس کی فوج کو نہیں ماروں گا اگر تمہارا عظیم جنگجو میرے ساتھ انفرادی لڑائی لڑے. یعنی آپ کا جو بڑا جنگجو ہوگا عظیم جنگجو ہوگا اگر وہ میرے ساتھ اکیلے میں وہ مجھ سے لڑائی لڑے تو میں آپ کی فوجوں کو چھوڑ دوں گا میں آپ کی فوج کو نہیں ماروں گا. Send for a wood at once, said king. Send for Rustum at once, said king. When he heard the message, Rustum was at that time away in the far-off village, staying with his father. When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see king. یعنی جب یہ بات بادشاہ نے سنی کہ اس لڑنے والے نے یعنی سہراب نے اسے ایک میسیج بھیجی ہے کہ اگر آپ میں اپنے بہادر جنگجو کو بہادر جنرل کو یا اپنے بہادر فوجی کو اپنے میرے ساتھ لڑنے انفرادی لڑائی کے لیے بھیجیں گے تو تب میں آپ کا جو فوج ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو اسی دم کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ نے اسے کہا کہ ہم یعنی جو رستم ہے آپ اس کو بلاوا بھیجا. کہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ رستم واز ایٹ دیٹ ٹائم اوے آف ان فار آف ولیج. یعنی اس وقت رستم وہاں نہیں ہوتا بلکہ وہ دور ایک گاؤں میں ہوتا ہے. سٹینگ ود ہز فادر وہ اپنے باپ کے ساتھ وہاں ہوتا ہے رکا ہوا ہوتا ہے. When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king. یعنی جو ہی اس کو یہ پیغام پہنچتا ہے بادشاہ کی طرف سے یعنی جب وہ یہ سنتا ہے کہ کوئی جنگجو آیا ہے جس نے فارس کے فوجوں کو جنرلز کو مارا ہے اور اب یہ جو بادشاہ ہے وہ اسے پکار رہا ہے تو اس نے اپنے باپ کو وہیں چھوڑا اور خود بادشاہ کیکو سے ملنے کے لیے چل پڑا. The king said to him, a great danger threatens our country. The Tatars have invaded this country. The enemy is inside our borders. یعنی جب رستم وہاں پہنچتا ہے بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے اسے کہا کہ ہمارے ملک پر ایک بھاری خطرہ آ پڑا ہے. تاتار نے اس ملک پر حملہ کر دیا ہے. دشمن ہماری سرحدوں کے اندر آ گیا ہے. Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia, asked Rustum. یعنی جب رستم نے یہ بات بادشاہ کی سنی تو
اس نے کہا کہ یہ ایسا کون یہ کون ایسا کون آدمی ہے، اتنا بے دڑک اور بے خوف کون ہے یہ جو یہ سوچتا ہے کہ میں فارس پر حملہ کروں؟ یعنی رستم نے ان سے کہا، یعنی اپنے بادشاہ سے کہا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کی آگے پڑھیں گے۔